عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور انہیں کیسے کیسے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ لاسٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے ناظرین گرامی، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے کہ جس دن سلطنت عثمانیہ کا آفیشلی خاتمہ کا اعلان کیا گیا تھا، لہٰذا ترکی سے سلطان محمد ششم کی سلطنت کو ختم کر دیا گیا اور وہیں سے شروع ہوئی محمد کمال پاشا کی حکومت۔ لہٰذا سلطان محمد ششم کو ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا اور ان کو اسی وجہ سے ملک سے باہر کر دیا، جو 17 نومبر کو ایک جہاز کے ذریعے مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کے بیٹے ارطغرل افرندی بھی موجود تھے، جو بعد میں اٹلی چلے گئے اور اپنی زندگی کے آخری دن اٹلی میں ہی کاٹے تھے۔ ان کی وفات 1926 میں اٹلی میں ہوئی، لہٰذا ان کے جسد خاکی کو دمشق کے ایک مسجد کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ سلطان محمد ششم جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر زندہ رہے، لہٰذا ایسے حالات ہوئے کہ تمام کی تمام عثمانی خاندان، اس وقت کے تمام شاہی خاندان کو ترک سے جلا وطن کر دیا گیا، یعنی کہ ترکی سے تمام لوگوں کو باہر کر دیا گیا۔ لہٰذا ایک ایسا خاندان کہ جنہوں نے 600-700 سال تک جس جگہ پر حکومت کی اور اب اسی کے لیے اس کے ایسے ملک میں، اس کے خود کی بادشاہت والے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی، اسے رہنے کے لیے 2 گز زمین نہیں مل رہی تھی۔ عثمانی خاندان خود حیرت میں تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس وقت ملک سے جو باہر کیے گئے عثمانی لوگ، ان کے خاندان کی کل تعداد 156 تھی اور ان تعداد میں تمام شہزادے اور شہزادیاں تھیں اور بہت ساری ازواج اور کچھ نوکر تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ لہٰذا ساتھ ہی ساتھ اس خاندان کے تمام دامادوں کو بھی ملک سے باہر کر دیا گیا۔ لہٰذا باہر کیے جانے والے ان تمام لوگوں کو ایک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا تھا، یعنی کہ وہ جہاں کہیں بھی چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے سب سے پہلے مصر جانے کا ارادہ کیا، جو ان کی حکومت میں ہوا کرتا تھا۔ نہ ہی انگریز لوگ اور نہ ہی ترکی کی حکومت یہ چاہتی تھی کہ وہ مصر جائیں، لہٰذا ان کا مصر جانا کینسل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ملک شام جانے کا ارادہ کیا، لہٰذا اس جانب بھی جانے کی ترکی حکومت نے قطعی اجازت نہیں دی۔ اسی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ لبنان کی جانب چلے گئے اور ان میں سے کچھ لوگ فرانس کی طرف چلے گئے۔ یہ عثمانی خاندان کے لیے بہت ہی خطرناک وقت تھا۔ ان لوگوں نے اس دور میں غربت کا بھی منہ دیکھا، کیونکہ وہ تو اپنا تمام ساز و سامان، خزانہ، ہر چیز اپنے محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ انہیں یہ گمان تھا کہ ان کی رعایا اور ان کی سلطنت کے جو لوگ ہیں ان کا کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور ان کے ساتھ وفاداری کریں گے اور ان کے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن جیسا انہوں نے سوچا تھا ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہاں پر سب کچھ بدل چکا تھا، اب ترکی ان کے لیے پرایا ہو چکا تھا۔ لہٰذا 1926 میں سلطان محمد ششم کی وفات کے بعد عثمانی خاندان میں ایک ایسا قانون بنا دیا گیا ہے کہ عثمانی خاندان کا سربراہ اور سردار وہ ہوتا ہے جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ لہٰذا 1926 کے بعد سے ہی بدستور اس پر عمل جاری ہے۔ اور اگر بات کی جائے کہ موجودہ عثمانی خاندان کے سردار کے بارے میں، تو اس وقت دندار علی عثمان عثمانی خاندان کے سردار ہیں، جو کہ 2017 میں 44 میں عثمانی خاندان کے سردار بنائے گئے، جو اس وقت ملک شام کے دمشق شہر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں۔ لہٰذا 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی آنے کی اجازت مل گئی اور پھر 1974 میں عثمانی خاندان کے مردوں کو بھی ترکی میں آنے کی اجازت مل گئی تھی۔ لیکن ان کے خاندان کے زیادہ تر لوگوں نے ترکی سے باہر رہنا ہی پسند کیا، کیونکہ وہ حالات کو بھانپ چکے تھے اور سمجھ چکے تھے کہ اب ترکی کس حالت میں پہنچ چکا ہے۔ لہٰذا آج کی اس غم زدہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں، رشتہ دار، احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم
ورحمۃ اللہ۔